ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وقال اللہ تبارک و تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم حاضرین و ناظرین کرام، بحمد اللہ تعالی جمعۃ المبارک کی یہ پاکیزہ نشست جس میں ہم حاضر اور جمع ہیں، اور گزشتہ نشست سے ہم نے جس مضمون کا آغاز کیا وہ معاشرتی حالات میں بحیثیت والدین اور بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داریاں اور اپنے لیے معاشرتی سطح پر فکر و عمل کی راہوں کا انتخاب. دو مختلف مقامات سے قرآن مجید کے چند کلمات تلاوت کیے گئے. پہلا مقام سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 143 کا ابتدائی حصہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی اور حد اوسط والی بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول تم پر گواہ ہو جائے. اور دوسرا مقام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 کی تلاوت کی، پھر ہم 104 کو بھی ساتھ ملا لیں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اس حال میں آئے کہ تم اسلام پر ہو، یعنی مسلمان ہو اس وقت، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا. یوں ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور پھر اگلی آیت اس کو بھی ہم ساتھ شامل کر رہے ہیں. فرمایا: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے، ہمیشہ رہنی چاہیے، جو لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف بلائیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں بھلائی کا حکم دیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں. اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے اور فلاح پانے والے بامراد ہیں. ان کلمات میں اللہ رب العزت نے
بڑے واضح انداز میں ایک چیز کو دونوں مقامات پر بیان کیا۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو امت وسط بنایا، اور وسط کہتے ہیں درمیانے حصے کو، اسی سے ہے اوسط، وسط بھی آپ کہتے ہیں عام زبان میں۔ تو کسی بھی شے کا بہترین حصہ اس کا درمیانہ حصہ ہوتا ہے، جو افراط اور تفریط، کمی اور بیشی دونوں سے مبرہ ہو۔ عمر کا بہترین حصہ جوانی کا دور ہے، یہ بچپن اور بڑھاپے کے درمیان میں ہے، اس لیے اس میں جو کچھ آدمی کر گزرنا چاہے وہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو امت وسط بنایا، یعنی وہ امت جو اپنے رویے میں، جو اپنے طرز عمل میں، جو اپنے معاشرتی سلوک میں تمام امتوں کی افراط و تفریط، کمی بیشی اور کسی طرف جھکاؤ اور کسی طرف سے بالکل ہٹاؤ، ان ساری چیزوں سے پاک، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اعتدال کی راہ پر چلنے والی ہے، توازن کے ساتھ قائم ہے۔ یعنی اس کے رویوں میں اعتقادات سے لے کر، عقائد سے لے کر، اس کے اعمال و احوال تک کسی جگہ پر کوئی شدت نہیں ہے، کسی ایک طرف بھی، خواہ وہ میلان محبت ہو یا میلان نفرت ہو، کسی ایک میں بھی شدت نہیں ہے۔ یہ خیر کے ساتھ اعتدال اور توازن کی راہ پر چلنے والی ہے۔ یہ اس امت کا اللہ رب العزت نے وصف بیان کیا ہے۔ اور باقی چیزیں جو دوسرا مقام ہم نے سورہ آل عمران سے لیا، اس میں آپ نے دیکھا کہ باقی چیزوں کا تذکرہ بعد میں ہے۔ سب سے پہلی شے یہی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک طبقہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائیں۔ خیر کا مطلب صرف نیکی نہیں ہے معروف معنی میں، خیر کا مطلب ہے اچھائی۔ آپ عام طور بھی ایک معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں تیری خیر ہو، تیرا بھلا ہو، تیرا اچھا ہو، تیرے ساتھ کوئی بری اور نقصان دہ اور تکلیف دہ شے نہ ہو، تو وہی خیر کا لفظ عربی سے آیا ہے، عربی کا۔ تو فرمایا پہلی نشانی یہ ہے یا پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوں۔ پھر دوسری شے یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دینے والے ہوں۔ اور تیسری شے ہے ینہون عن المنکر، وہ برائی سے روکنے والے ہوں۔ ان میں سے یاد رکھیے کہ یہ جو مؤخر ذکر دو چیزیں ہیں، بعد والی دو چیزیں، ان کے لیے معاشرے میں بہر طور طاقت کا ہونا، قوت نافذہ کا ہونا، امپلیمنٹیشنل فورس کا ہونا لازم ہے۔ ہم نے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی سمجھ لیا ہے وہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ آ رہے ہیں مسجد میں نماز کے لیے، آپ کسی کو کہتے ہیں آؤ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کے لیے چلیں، ہم نے اسے امر بالمعروف سمجھ لیا ہے۔ یہ امر بالمعروف نہیں ہے۔ اگر یہ امر بالمعروف ہے تو یدعون الی الخیر، دعوت الی الخیر کیا ہے؟ خیر کی دعوت کسے کہیں گے؟ یہ ہے دعوت، یہ ہے کسی کو ترغیب دلانا، کسی کی طبیعت میں کسی خاص طرف آپ نے اشارہ کر کے اس کو بلانا ہے، یہ ہے دعوت۔ امر کا معنی ہی ہے حکم دینا، اور حکم کبھی بھی طاقت اور قوت کے بغیر نہیں دیا جا سکتا۔ کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، وہ کسی کو کیا حکم دے گا؟ خواہ وہ نیکی کرنے کا حکم ہے یا برائی سے بچنے کا حکم ہے، یہ دونوں حکم اتھارٹی کے بغیر نہیں ہوتے، قوت کے بغیر نہیں ہوتے، امپلیمنٹیشنل فورس کے بغیر نہیں ہوتے۔ اس کے لیے کسی خاص منصب پر ہونا وہ لازم ہے، مگر دعوت الی الخیر یہ وہ شے ہے جو ہر آدمی معاشرے میں ہر وقت اپنی کیپیسٹی کے مطابق کر سکتا۔ خیر کی دعوت دینا،
پھر اللہ رب العزت نے اس جگہ پر سورہ آل عمران میں اہل ایمان سے خطاب کیا اور فرمایا یہ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، نیا رکوع۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ ہی، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرنا سوائے اس کے کہ تم حالت اسلام پر ہو، یعنی تمہاری موت بھی اسلام پر آئے۔ اب اس میں پہلی شے جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ جس کو تو پتہ ہے کہ میری موت فلاں وقت آنی ہے، فلاں دن فلاں ٹائم، وہ تو اس سے پہلے کا وقت جیسے مرضی گزار لے، وہ نافرمانیوں میں گزار لے، وہ گناہ میں گزار لے، وہ حکم عدولی میں گزار لے، معصیت میں گزار لے، کہ بھئی پتہ ہے فلاں دن اس تاریخ کو اتنے بجے میری ڈیتھ ہونی ہے، تو اس سے پہلے وہ توبہ کر لے، شاید اس کا کام بن جائے۔ ساری زندگی گناہ میں گزار کے اس کو پتہ جو ہے، جانتا ہے کہ فلاں وقت ہے میرے مرنے کا، تو وہ اس سے کچھ دیر پہلے تک جو چاہے کرتا پھرے، اور اس وقت کے آنے پر وہ کچھ لمحے پہلے اپنا توبہ، استغفار، اللہ کی طرف رجوع، معافی مانگنا، گریہ ازاری، یہ سارا کچھ کر لے تو اس کی بات بن سکتی ہے۔ جس کو یہ خبر نہ ہو کہ میری موت کس وقت آنی ہے اور کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، اور وہ جو کسی لمحے آ سکتی ہے وہ اسی لمحے بھی آ سکتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ہر لمحہ ایمان اور اسلام پر گزارے، وہ اللہ کی گرفت سے بے نیاز نہ ہو جائے، وہ خدا کی پکڑ سے لا تعلق نہ ہو جائے، وہ خدا کے سامنے کھڑا ہونے سے نڈر نہ ہو جائے، بے باک نہ ہو جائے، وہ اپنے ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھ کر یوں گزارے کہ اگر اس لمحے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے پر فیصلہ یہ صادر ہو کہ پچھلی ساری زندگی چھوڑ دی، آج کا دن یا یہ جو آخری لمحہ تھا صرف اس لمحے پر تیری آئندہ کی زندگی اور مستقبل اور آخرت کا حساب کر دیتے ہیں، اس پر ہم بنیاد رکھ دیتے ہیں، پچھلا سارا بھلا دیتے ہیں، تو آخری لمحہ پھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر اس کی رحمت حیا کرے اور بندے کو بخشش و مغفرت مل جائے، اس آخری لمحے کو لمحہ نجات بنانے کے لیے لازم ہے کہ ہر لمحہ احتیاط کے ساتھ گزارا جائے، خدا کے سامنے جواب دہی کے تصور کے ساتھ گزارا جائے، اور اسی لمحے کو اپنی زندگی کا آخری لمحہ سمجھا جائے۔ یہ معنی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ حکم دے کے اب ساتھ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اس اللہ کی رسی سے مراد چاہے قرآن ہے، چاہے کل دین ہے، چاہے مصطفیٰ کی سیرت و سنت ہے، آقا کی شریعت ہے، اس سے جو کوئی جو مراد لیتا ہے، ہم اس وقت اس کی تعبیر میں نہیں جا رہے۔ وسیع تر مفہوم، سیدھی بات یہ ہے کہ احکام الہی اور سنت و سیرت مصطفیٰ، اس کو ملا کر اللہ کی رسی جان لے اور اس کے ساتھ تمسک اختیار کر لے، اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ یہ نہیں کہا کہ وَلَا اخْتَلَفُوا، اور اختلاف نہ کرو، یہ نہیں کہا۔ اختلاف انسانی زندگی کا حسن ہے، اختلاف سے انسان کے لیے نئی نئی راہیں اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقہ واریت کا شکار نہ ہو، اور یہ کہہ کر، یہ حکم دے کر پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے کی گردنیں مارتے تھے، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور نسل در نسل تمہاری یہ عداوتیں، یہ دشمنیاں، وہ خون کی ندیاں بہاتی رہتی تھی۔ اس وقت کو یاد کرو، یہ اسلام سے آنے کا اور قبول اسلام سے پہلے کے ماحول کا تذکرہ ہے۔ رب ذوالجلال اس کو سجدوں کے فرق سے واضح نہیں کر رہا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کو نمازوں کے ذریعے واضح نہیں کر رہا، اس کو روزوں، تسبیح اور زکاتوں سے اور حج سے واضح نہیں کر رہا فرق۔ اللہ فرق واضح کر رہا ہے اسلام کے آنے سے پہلے
اور اسلام کے آ جانے کے بعد دونوں ادوار کا جو فرق واضح کر رہا ہے وہ اس معاشرتی رویے سے کر رہا ہے کہ جب تک میرا دین نہیں آیا تھا تمہارے درمیان عداوتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، جنگیں تھیں، قتل و غارت گری تھی، خون ریزی تھی، پھر میرا دین نعمت بن کر، رحمت بن کر آیا اور تم جو ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے تھے ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بن گئے۔ یہ ہے بنیادی فرق۔ اگر کسی معاشرے میں امن قائم نہ ہو، سکون اور سلامتی جان کی نصیب نہ ہو، لوگوں کے جان مال عزت و آبرو وہ محفوظ نہ رہے، تو وہاں ہر فرد صبح و شام نمازیں پڑھتا پھرے، مسجدوں میں بیٹھا رہے، درس دیتا رہے اور دین کی تعلیم حاصل کرتا رہے، تسبیح کرتا رہے۔ جس معاشرے میں لوگ محفوظ نہ ہو، جس معاشرے میں کردار کی کوئی وقت نہ ہو، جس میں تمام تر معاشرتی بے اعتدالیاں اپنے عروج پر دکھائی دے، جس معاشرے میں جھوٹ ہو، بے ایمانی ہو، چوری ہو، بددیانتی، خیانت ہو، وہ معاشرہ فرشتوں سے زیادہ عمر پا کے ہر فرد ساری زندگی اللہ کے سجدوں میں گزار دے، تب بھی اس معاشرے میں، انسانی معاشرے میں سمجھو دین نہیں آیا۔ دین کی پہچان وہ آپ کے معاشرتی رویے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ آپ کا طرز عمل ہے، آپ کا حسن سلوک ہے۔ ہم نے دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ جس دن ہم دین کی مرضی کے مطابق ڈھل گئے اس دن بہت ساری آفتیں، بہت ساری مصیبتیں از خود رفع ہو جائیں گی اور انسانی معاشرہ وہ حفاظت جان اور سلامتی کا باعث بن جائے گا۔ تو فرمایا اس وقت کو یاد کرو، اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی کہ تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ الفت یہ ہے فرق۔ جب تک دین نہیں آیا تھا عداوت تھی، دین آ گیا الفت پیدا ہو گئی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت کے سبب سے بھائی بھائی بن گئے، تمہارے درمیان رشتہ اخوت قائم ہو گیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اس دین کے ذریعے تمہیں دوزخ کا ایندھن بننے سے بچا لیا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ اس طرح اپنی نشانیاں کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے۔ کیا معنی ہے اس پوری آیت میں؟ مجھے بتائیے کہ وہ جو معمول میں ہم جس کو معروف معنی میں عبادات سمجھتے ہیں ان میں سے کس شے کا تذکرہ؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تہجد، تلاوت، کس شے کا تذکرہ ہے؟ ایک ہی حکم ہے، ایک ہی حکم، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر جمیعاً۔ یہ بھی نہیں ہے کہ رسی تھامی ہوئی ہو، ہر ایک کا الگ الگ ہاتھ ہو۔ آپ نے کبھی وہ رسہ کشی کے اگر مقابلے دیکھے ہو، منظر دیکھے ہو، تو وہ دونوں طرف 10-10 کی ٹیم ہو، 11-12 کی ہو، 20-20 کی ٹیم ہو، ان سب نے رسہ پکڑ کر سب نے مل کر اکٹھے ایک طرف زور لگانا ہوتا ہے۔ اگر ایک ادھر کو لگائے ایک ادھر کو لگائے تو دوسری طرف آدھے بھی لوگ ہوں گے تو کھینچ کے لے جائیں گے۔ وہ سب اس رسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، تھاما ہوا ہو، اور سب مل کر اتفاق رائے کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ ایک طرف کھینچ رہے ہوں تو تب وہ اس کو کھینچ پائیں گے۔ اللہ نے خالی نہیں فرمایا کہ رسی کو مضبوطی سے تھام لو، جمیعہ مل کر تھامنا ہے۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں فرقہ واریت میں نہیں پڑنا ہے۔ اختلاف ہوتے رہیں گے، ہوتے رہے اور ہمیشہ ہوتے ہیں، اس سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کسی کو ایک طریقہ اچھا لگا، کسی کو دوسرا طریقہ اچھا لگا، اس پر ہم گاہے گاہے مختلف پیرایوں میں کئی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ بنیادی شے یہ ہے کہ ہم اس رویے کو اپنائیں جو رویہ معاشرے میں خیر اور بھلائی کا باعث بنے۔ اس کے لیے کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے، مدرسوں کا پڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر شخص وہ چٹا ان پڑھ کیوں نہ ہو، چٹا ان پڑھ، اور اس نے الف بے کبھی نہ دیکھی ہو، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ بھلائی اور خیر کا ماحول کیا ہوتا ہے، برائی اور شر کا ماحول کیا ہوتا ہے۔ اس ماحول کو پیدا کرنے کی اللہ رب العزت نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے، تقاضا کیا ہے۔ اب اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اس طرف کیوں نہیں بڑھ رہا؟
اور کیا اسباب ہیں۔ اب میں سے ہر شے طویل گفتگو چاہتی ہے، مگر ہم بڑے اشاراتی انداز میں گفتگو کریں گے۔ معاشرے میں دینی اعتبار سے 4 طبقات پائے جاتے ہیں، 4 طبقات۔ پہلا طبقہ ہے جو دین سے دوری کا شکار ہے، دین کو ناپسند نہیں کرتا، عملاً دین سے دوری ہے۔ وہ گھر کا ماحول اس سے لے کر معاشرے کے ماحول تک ہے۔ دین صرف ایک فارغ وقت کا ایک فعل ہے، کام ہے، کوئی کام نہیں ہے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، آج کسی وقت بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، کسی کے گھر فوت ہو گیا وہاں چلے جاتے ہیں قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں۔ ہماری مستقل روٹین میں نہیں ہوتا دین، ہماری ترجیحات میں نہیں ہوتا۔ ہوتے وہ لوگ دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، دین کو لائک کرنے والے ہیں، پسند کرنے والے ہیں، مگر دین سے عملاً دوری ہوتی ہے، لا تعلقی ہوتی ہے، بے عملی ہوتی ہے، مگر دین کے ساتھ احترام اور عقیدت ان کی قائم ہوتی ہے، اعتقادی طور پر ایمان قائم ہوتا ہے، وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ انہیں اگر پوچھا جائے تو وہ خود کو بطور مسلمان پورے فخر اور اعزاز کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ عمل کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کمزوری ہے، مانتے ہیں اس بات کو، یہ ہماری خامی ہے، شخصیت کی خامی ہے، ہماری سیرت کی خامی ہے۔ دین سے عملاً دوری ہوتی ہے، مگر دل میں دین کے لیے تڑپ ہوتی ہے، دین کی طرف رجحان اور جھکاؤ ہوتا ہے، مگر ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ عمل کا ان کو موقع ہی نہیں ملتا، یا اس طرف ان کا طبعی رجحان نہیں بنتا۔ یہ ایک طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو دین سے بیزاری کا شکار ہے، وہ دین کو بوجھ سمجھتا ہے۔ یہ مغرب زدگی کے باعث ہے، جس طرح آتش زدگی ہوتی ہے اس طرح مغرب زدگی بھی ہوتی ہے، فکر زدگی ہوتی ہے، نظریہ زدگی ہوتی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے آتش زدگی کی طرح مغرب زدگی نے ان کے افکار اور نظریات کو جلا کر رکھ دیا، ان کے اندر دین کی طرف کوئی رجحان ہی باقی نہیں رہا، وہ صرف پیپرز میں مسلمان ہیں، وہ کاغذی طور پر رسمی طور پر مسلمان کہلواتے ہیں کہ ان ڈاکومنٹس کو فل کرنے کے لیے اس کالم میں کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہے۔ اب وہ چونکہ بائی برتھ یہ لکھا آ رہا ہے، سو وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اون نہیں کرتے، دین کو اون نہیں کرتے، صرف اڈاپٹ کیا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ چونکہ میرے پیپرز میں لکھا ہوا ہے۔ حلال و حرام کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، دین کا تمسخر اڑاتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں، دینی احکام سے لے کر دینی پریکٹس تک کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کی زندگی میں چلتا ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جو دین سے بیزاری کی راہ پر ہوتا ہے۔ یہ زیادہ اس اعتبار سے نقصان دہ ہوتا ہے کہ اس سے اگلی نسلیں گمراہ ہو جاتی ہیں، مگر جو دین سے دوری ہے وہاں امکان ہوتا ہے کہ چونکہ دین کے لیے بہرت اور محبت اور پسندیدگی کا جذبہ ہے، اس لیے ممکن ہے کہ وہ ان کی اولادیں سدھر جائیں، وہ اولاد کو منع نہیں کرتے ہیں، وہ دینی شاعر کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، احترام سے نام لیتے ہیں۔ پھر تیسرا طبقہ وہ ہے جو دین پسندی میں دین کو پسند کرتے ہیں، مگر اس میں شدت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دین پسندی میں ان کے رویے انتہا پسندانہ ہوتے ہیں، وہ اپنے علم و اعتقاد کو کل علم اور دین سمجھتے ہیں اور ہر کسی پر مسلط کرنے کی خواہش اور کاوش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سارے میری مرضی کے مطابق ڈھل جائیں، جو میرا عقیدہ ہے، جو میرا فیتھ ہے، جو میرا ایمان ہے، اس سے لے کر جو میرا طرز عبادت ہے، جو میرا طریقہ بندگی ہے، سب اس کو اپنائیں۔ جو میرے طریقے پر نہیں ہے وہ اس کو اس دین پر ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، دین سے خارج کرتے پھرتے ہیں، پھر فتوے ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے الاؤ جلتے ہیں، اور پھر دوسروں کی عبادت گاہوں کو گرا دینا اور دوسروں کو قتل کر دینا، مار دینا، اور اس سارے عمل کو اللہ کی رضا کا ذریعہ جاننا، نیکی سمجھنا، عبادت سمجھ کر کرنا اور حصول جنت کا سبب جاننا۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ وہ جس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں، ان تینوں طبقوں میں سے پھر تیسرا طبقہ سب سے زیادہ مہلک ہے، سب سے زیادہ معاشرے کے لیے ناسور ہے، معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں
کہ جنہوں نے واپسی کا دروازہ تو بند کر ہی دیا، دوسری طرف تکنا بھی گوارا نہیں کرتے، جھانکنا گوارا نہیں کرتے، دوسرے کو اختلاف رائے کا حق نہیں دیتے، اور اپنے ہر عمل کو عین اللہ کی رضا اور منشا سمجھتے ہیں، بس اس بنا پر یہ طبقہ سب سے زیادہ معاشرے کے لیے وہ مضر ہے، نقصان دہ ہے، مہلک ہے، تباہ کن ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دین سے بیزار تھا، مغرب کی طرف گیا، وہ ماحول کی بنا پر گیا، خواہ گھر کا تھا خواہ معاشرے کا تھا، انہوں نے اپنے فکر کے، اپنے ذہن کے دروازے اور کھڑکیاں کسی طرف سے بند نہیں کیے، وہ سنتے ہیں بات، وہ مغرب کی تقلید میں ہی صحیح مگر براڈ مائنڈڈ ہونا ظاہر کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو وسعت ظرف کا حامل شو کرنا چاہتے ہیں، اعلیٰ ظرفی کا حامل اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، اس بنا پر کسی وقت امکان ہے کہ ان تک کوئی اچھی بات پہنچے خیر کی دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر کے واپس آ جائیں، مگر جس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میرے سوا ہر کوئی غلط ہے، وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ جب سننے کو تیار نہیں ہوگا تو سمجھنا تو بات کی بات ہے، پھر اس کی بات کو سن کر سمجھ کر اس کو کچھ اس میں سے لے لینا، پلے باندھنا، یہ تو خارج از امکان ہو جاتا ہے۔ سو اس لیے یہ تینوں طبقے یا تینوں جو گروہ ہیں، یہ درجہ با درجہ ہماری نسلوں کے لیے کسی نہ کسی سطح پر تھوڑا زیادہ نقصان دہ۔ دین کا راستہ کیا ہے؟ دین کی راہ کیا ہے؟ دین کی راہ ہے توازن اور اعتدال پسندی، اور یہ جو تیسرا طبقہ جس کا میں نے ذکر کیا، یہ بنیادی طور پر مذہبی ماحول سے جنم لیتا ہے۔ پہلے دونوں طبقے مذہبی ماحول سے نہیں جنم لیتے، اس میں گھر کا ماحول ہے، معاشرے کا ماحول ہے، خواہ مذہب سے، دین سے لا تعلقی ہے یا دین سے بیزاری ہے، وہ اپنے ذاتی پرسنل سرکمسٹانسز کی بنا پر ہوتا ہے۔ مگر یہ جو تیسرا طبقہ ہے جو ہر کسی کو خارج دین اور کافر اور لائق قتل، واجب القتل سمجھتا ہے، یہ دینی ماحول سے جنم لیتا ہے، دینی اداروں سے، دینی درسگاہوں سے، جہاں تربیت ایسی ہوتی ہے انتہا پسندی، جہاں آج کی اس صدی میں بھی لوگوں کو دوسرے مسالک کا رد کرنا سکھایا جاتا ہے، جہاں 10 سال بچے پڑھتے ہیں اور صرف یہ سیکھتے ہیں کہ وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر ہے، اور ہمارے سوا کوئی دین کی راہ پر نہیں ہے، اور ہمارے سوا کسی کو دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کا فہم نہیں ہے۔ یہ انتہا پسندی تعلیم و تدریس کے ذریعے معلمین اور اساتذہ کے روپ میں جو ناسمجھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کسی کی اعلی کار بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے یہ زہر ذہنوں میں منتقل کیا جاتا ہے، ذہن مسموم ہوتا ہے، زہر آلود ہوتا ہے، سوچیں، فکریں، افکار و نظریات وہ زہر آلود ہوتے ہیں، اور نتیجتاً معاشرے میں اس زہر کی آگ پھیلنے لگتی ہے۔ پھر جس کو دیکھا کہ وہ میرے منشا کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، بس پھر کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، دوسرے دین کا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ پھر لاہور سے لے کر سیالکوٹ تک کے واقعات رونما ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو مار کر بھی جلایا جاتا ہے، زندہ بھی جلایا جاتا ہے۔ یہ انسانیت کے ادنا ترین معیار سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ کوئی نفرت میں جس انتہا کو بھی چلے جائے، کوئی کسی معاشرے میں نفرت بھی یہ اجازت نہیں دیتی کہ مر جانے کے بعد کسی کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار اس طرح کیا جائے۔ ایسے میں، اور یہ لوگ میں نے عرض کیا پیدا ہوتے ہیں اس مذہبی دینی ماحول سے، اور وہ دینی ماحول کون سا ہے؟ یہ دینی ماحول وہ ہے کہ جہاں پر ساری زندگی لوگوں سے مانگ مانگ کر کھایا ہے، صدقے کھائے ہیں، زکاتیں کھائی ہیں، فطرانے کھائے ہیں، جھولیاں پھیلا پھیلا کر جنہوں نے پڑھا اور علم حاصل کیا، جو بھی تھا، نام تو علم کا ہی دیں گے، جو کچھ حاصل کیا وہ مانگ مانگ کر کھایا ہے، اور وہاں جو جتنا زیادہ دے وہ اتنا زیادہ معتبر ہوتا ہے، اور زیادہ دینے والے اکثر وہ پھر حرام کی کمائیوں والے ہوتے ہیں بالعموم، الا ماشاء اللہ۔ وہ زمانے کا سمگلر ہے، وہ ڈکیت ہے، وہ رہزن ہے، وہ قاتل ہے، وہ قبضہ مافیا ہے۔ وہ آ کر جب ان کے پاس مدرسوں میں، مسجدوں میں دیتا ہے تو ان کی نگاہیں تشکر سے جھکتی ہیں،
یہ اس کے احسان مند ہوتے ہیں۔ وہ آج 2 نوالے کھلا کر جاتا ہے، کل بازار میں کھڑا ہو کر کسی کی عزت لوٹ رہا ہو، تو یہ جس نے ساری زندگی جنہوں نے ان کے دسترخوان سے کھایا ہے، ان کی جرت کیسے ہے کہ اٹھ کر اس کے سامنے آواز بلند کر سکیں؟ ان کی نگاہوں کی بے باکی چھین لی جاتی ہے، ان کے اندر کی جرت چھین لی جاتی ہے، ان کے قول سے حق کے حرف صداقت کا اظہار چھین لیا جاتا ہے۔ نتیجہ تن یہ وہ جھونکیں ہوتی ہیں جو وجود معاشرہ کو لگی ہوتی ہیں، اور ان کو اتارنے کا جن کی ذمہ داری تھی وہ اس طرف تکنا گوارا نہیں کرتے۔ ان کے پیچھے کالے دھن والے ہوتے ہیں، کالے دھن والے۔ اور میں آپ کو اس کا سادہ پیمانہ دے دیتا ہوں، سادہ پیمانہ۔ وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اور ہر مکتبہ فکر اور مسلک کے اندر کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ قرآن کی قرات و تلاوت کرنے والے ہوں، نعتیں پڑھنے والے ہوں، خطاب کرنے والے ہوں، وہ درس دینے والے ہوں، وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دینے والے ہوں۔ سادہ بات آپ کو بتاتا ہوں، سادہ، جو دین کے نام پر خواہ ہاتھ پھیلا کر لیتا ہے یا منصب پر بیٹھ جانے کے بعد لوگوں سے اپنی قیمت کے طور پر وصول کرتا ہے، یہ دونوں طبقے دین کے لیے زہر قاتل ہیں۔ پیمانہ دے رہا ہوں آپ کو، پیمانہ جو آپ سے دین سکھانے کے، دین بتانے کے، آپ کو دین کی بات سمجھانے کے، پہنچانے کے، نعت سنانے کے، قرآن سنانے کے طے کر کے آپ سے پیسے لیتا ہے، وہ سمجھو کسی نہ کسی درجے اسی طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کا خیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ یہ دین فروشی کی مختلف صورتیں ہیں، جس طرح تاجدار کائنات نے فرمایا سود کی 70 اقسام ہیں، 70 اقسام، اور اس میں ادنا ترین قسم اپنی سگی والدہ کے ساتھ بدکاری کرنا ہے۔ جس طرح سود کی اقسام ہے، دین فروشی کی بھی اقسام ہیں، جنہوں نے دین کو دھندا بنایا ہے، اور اہل ہمت و جرت اور صاحبان عزیمت اس پر بات کرتے گئے۔ میں گزشتہ روز، اللہ ان کی مرکز پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، میں نے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا ایک خطاب سنا، جس جرت کے ساتھ انہوں نے اس دینی سطح پر معاشرتی برائی کو بے نقاب کیا، اور جس طرح ان کو ننگا کیا ہے، وہ انہی کی جرت تھی۔ ہم تو اب بھی احتیاط سے کام لیتے ہیں، اپنی عافیت بھی اور بعض معاشرتی مصالح اور حکم کی بنا پر بھی، مگر سادہ بات آپ کو بتا دی، جو آپ سے تقریر کرنے کے، نعت پڑھنے کے، تلاوت کرنے کے، نقابت کے، کسی دینی سرگرمی کے طے کر کے آپ سے پیسے لیتا ہے، سمجھو وہ کسی نہ کسی درجے دین فروشی کر رہا ہے، دین فروشی کر رہا ہے، آپ کو دین پہنچا نہیں رہا، آپ کے دین کو نقصان پہنچا رہا۔ یہ وہ لوگ، اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں۔ احرار حر کی جمع ہے، حر کا معنی ہوتا ہے آزاد، یعنی جو آزاد منش بندے ہیں، جنہیں رب ذوالجلال نے حقیقت و لذت ایمان عطا کی ہے، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں 2 کفے جاؤ۔ جس علم کے بدلے آپ کو 2 روٹیاں ملتی ہیں، 2 روٹیاں، جو دین روٹی پر بکتا ہو، جو جس علم کے عوض روٹی حاصل کی جاتی ہو، سمجھ لو وہ علم نہیں ہے، وہ زہر ہے، وہ زہر ہے۔ اب پورے معاشرے پر نگاہ دوڑا لیں، گلی محلے سے لے کر ملکی سطح پر، عالمی سطح پر چلے جائیں، اور ہر ایک کا سودا پر رکھ لیں، ہر ایک کا سودا پر رکھ لیں، اس ترازو پر ہر ایک کو تول لیں، جو اس باٹ پر، پیمانے پر نہ پورا اترے چھوڑ دیں، خواہ وہ ہم ہیں۔ اگر آپ کو ہماری زندگیوں میں نظر آئے دین فروشی اور اس کا سادہ پیمانہ یہ ہے، کوئی آج کیا کہہ رہا ہے، اس کا جو میزان ہے وہ آج کے عمل کو نہ بناؤ۔ آخری بات کر رہا ہوں، آج ایک آدمی کہہ رہا ہے، اس کے عمل کا، اس کے قول کی صداقت کا میزان
آج کا عمل نہ بناؤ، اس کی ساری گزشتہ زندگی دیکھو۔ یہ سیرت النبی ہے، یہ سیرت النبی ہے۔ آقا نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو نہیں فرمایا کہ اب دیکھو میں کچھ نہیں کہوں گا، اب میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا اور پچھلی ساری زندگی لے کر گزاری ہو، نہیں، اب میں اچھا کردار دکھاؤں گا، میں وعدے پورے کروں گا، میں امانت داری دکھاؤں گا، نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آذروئے قرآن قد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی، میں پچھلی جتنی زندگی گزار کر آیا ہوں میری ساری زندگی کو دیکھ لو، مجھ میں عیب نظر آئے میری دعوت کو ٹھکرا دینا، اللہ کی ہستی کا انکار کر دینا، یہ ہے پیمانہ۔ جو کوئی آپ سے یہ بات کہہ رہا ہے اس نے اپنی پچھلی زندگی میں اچھے وقت بھی گزارے ہوں گے، تنگ حالات سے بھی گزرا ہوگا، وسعت اور فراخی کا دور بھی دیکھا ہوگا، تنگی کا دور بھی دیکھا ہوگا، اس کی پچھلی ساری زندگی کا ریکارڈ اٹھا کر تک لو، جو اپنے اس بیان کردہ پیمانے پر پچھلا سودا پورا کر کے آئے اس کو قبول کر لو، جس کی پچھلی زندگی اس کے مطابق دکھائی نہ دے اسے چاہے احترام کے ساتھ مگر ریجیکٹ کر کے اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دو۔ اگر ایسا کریں گے، اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو اس راہ پر چلائیں گے تو آنے والے وقت میں خیر اور بھلائی کی امید ہوگی، اور اس صحرا میں کونپلیں پھوٹنے کا امکان ہوگا۔ اور اگر ابھی بھی آنکھیں بند کیے رکھیں، آنکھیں بند کر کیے رکھیں، اور انتہا پسندی ہو، دین سے بیزاری ہو، دین سے دوری ہو، کسی شے سے آپ کے کانوں پر جوں نہ رینگتی ہو، اور کوئی ساری زندگی آپ کو اچھا سچ کا سودا بیچتا رہا ہو اور اپنی ساری زندگی کو وہ آپ کے سامنے تجزیے کے لیے پیش کرتا رہا ہو، آپ کے لیے کھرے کھوٹے میں فرق ہی کوئی نہ ہو، تو پھر اللہ کی مرضی ہے، وہ جس قوم کے ساتھ جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، مگر یاد رکھیے وہ اتمام حجت کے بغیر کبھی اپنا امر نازل نہیں فرماتا، اتمام حجت کرتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اس اتمام حجت کے مرحلے تک نہ پہنچ جائیں کہ جب خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جس طرح فرد پر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں وقت بوقت موت، اسی طرح قوموں پر بھی بند ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس کے لیے بھی فرمایا کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، لیکن یعنی افراد کے ساتھ فطرت پھر سمجھوتا کر لیتی ہے، اس کا کردار جو کچھ بھی ہے، کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو کبھی معاف۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔